بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مزمل خورشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مزمل خورشید ٹی وی۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا، چند سالوں میں، کہ اہل مغرب کی طرف سے خاص طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت ہی رقیق قسم کے حملے جو ہے وہ کیے جاتے رہے۔ بارہا شان نبوت میں گستاخی جو ہے وہ کی گئی مختلف شکلوں میں، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا مسلمانوں کے لیے ایک معاملہ ہے کہ مسلمان اس پر، جس میں ذرا سا بھی ایمان ہے، وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے سب سے بڑھ کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس پہ اپنے اپنے طریقوں سے لوگوں نے اظہار بھی کیا، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لکھاریوں نے، فنکاروں نے، اور جتنے بھی سیاستدان ہیں، سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ اور پچھلے ہی دنوں، 2-3 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا، آپ کی نظروں سے یہ خبر گزری ہوگی، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جو روس کے صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، انہوں نے اس کے بارے میں جو کھل کر اظہار کیا اور کہا جی کہ اس طرح کسی کی مذہبی شخصیت پر گند اچھال کر، یا کوئی آپ ان کی جو ناموس ہے اس پر حملہ کر کے آپ اس کو اظہار جو رائے ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس پر وزیر اعظم عمران خان نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، بات چیت بھی کی۔ اب آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے اہل مغرب کو اس مقام پر کھڑا کر دیا کہ اسلام جیسے آفاقی نظام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مکمل جو شخصیت ہے، مکمل انسان ہے، اس سے بھی وہ اس قدر جو ہے وہ بغض جو ہے وہ کینہ جو ہے وہ حسد رکھتے ہیں۔ تو اس کے تقریباً 4-5 اسباب ہیں جو کہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میرے مطالعہ میں ایک کتاب، سیرت پر لکھی ہوئی کتاب ہے، محسن انسانیت نعیم صدیقی مرحوم، یہ بہت اچھی کتاب ہے، اگر آپ کو بھی موقع ملے تو اسے ضرور جو ہے وہ پڑھیے گا۔ اس میں انہوں نے ان چند اسباب کا ذکر کیا ہے جو کہ اہل مغرب جو ہے کہ بغض کا جو وہ باعث بنے، جس کی وجہ سے ان کے دل میں آج تک صدیوں سے جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ اسلام اور اس کی جو برپا کرنے والی ہستی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت کا زمانہ تھا، تو آپ کو بیک وقت دونوں جو بڑے گروہ تھے اس وقت مذہب کے حوالے سے، یعنی یہودی اور عیسائی، ان دونوں سے جو ہے وہ واسطہ پڑا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب ان دونوں گروہوں میں فساد اور انحطاط جو ہے وہ اپنے پورے درجے تک پہنچ چکا تھا۔ ایک رسمی ڈھانچہ تھا، اس میں اخلاقی اور روحانی عظمت بالکل نہیں تھی۔ دونوں گروہوں نے اپنے اپنی مذہبی جو ہے وہ دکانیں کھولی ہوئی تھی، مفاد اپنے کو دیکھتے ہوئے، اور دونوں گروہوں کا سارا زور اس بات پر تھا کہ اپنے اپنے جو آدمی ہیں ان کو اپنے دائروں میں کس طرح سے قید رکھنا ہے۔ تو اس حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اٹھی تو انہوں نے اس کے بجائے اس کو جانچنے کے، پرکھنے کے، اس کے راہ میں روڑے اٹکائے، آپ کے جو ہے وہ خلاف کینے اور حسد اور بغض کا اظہار جو ہے وہ کیا، اور وہ اس حد تک اس پروپیگنڈا کو کیا کہ ان کے بعد آنے والے جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کے لیے وہ اسی حسد اور بغض کی اور نفرت کی میراث جو ہے وہ چھوڑ کر گئے، اور آنے والی نسلیں بھی صدیوں سے اسی بغض اور حسد کا شکار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اس کے سے فیض جو ہے وہ حاصل نہیں کر رہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کا حسد جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ دوسری چیز اگر ہم اس دیکھیں تو اسلام سے قبل اور جس وقت اسلام کا ظہور ہوا، عیسائیوں کو نہ صرف یہ کہ مذہبی دائرے میں بلکہ سیاسی میدان میں بھی ایک غلبہ حاصل تھا، اور یہ ایک خواہش ہوتی ہے ہر غلبے والی قوت کی کہ وہ مزید آگے پھیلے اور مزید جو افق ہیں ان کو سمیٹے۔ اب ایسے میں اسلام کے ظہور سے ہوا یہ کہ ایک ایسی قوت ابھر کر آ گئی جس نے ان کو ہر شعبے میں چیلنج کیا، چاہے وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، قوانین ہوں، کچھ بھی ہو، مذہبی، سیاسی، ہر میدان میں اسلام نے اور مسلمانوں نے
عیسائیوں کو ٹکر دی، اور پھر یہیں تک بات محدود نہیں رہی، بلکہ عملی طور پر مسلمانوں نے عیسائیوں کے ہاتھ سے جو یہ اقتدار کی باغ تھی وہ اپنے ہاتھ میں لے لی، اور دنیا کا نظام جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو اس وجہ سے جو عیسائی ہیں ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف رقیبانہ جو جذبات ہیں وہ بھڑک اٹھے، ایک چڑ پیدا ہو گئی جو کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن کیونکہ مسلمان اسلام کو ماننے والے تھے، اور وہی جو ہے وہ چڑ ان کو اسلام کے ساتھ ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس ہستی کے ساتھ جو کہ اسلام کو لانے کا باعث جو ہے وہ بنی تھی، اور اسی چیز کو لے کر ان کی نسلیں آگے بڑھتی رہیں، اور یہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں حسد اور نفرت، وہ صلیبی جنگوں کے زمانے میں اپنے عروج کو جو ہے وہ پہنچ گئی، اور اس وقت تک مسئلہ یہ ہوا کہ مسلمان بھی بہت ساری کمزوریوں کا شکار اس وقت تک ہو چکے تھے، تو مسلمانوں کی بھی جو چیدہ خرابیاں تھیں وہ بھی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر جو ہے وہ پیش کی جانے لگیں، اور اس سے جو اہل مغرب تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید دور ہوئے، اور ان کے دل میں مزید جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک حسد کے جذبات اور رقیبانہ جذبات جو ہے وہ بڑھ گئے۔ تیسری چیز جو ابتدائی حصہ تھا اسلام اور عیسائیت کے کشمکش میں، اس نے جو سب سے زیادہ ضرب لگائی وہ جو ان کا مذہبی طبقہ تھا، یعنی جو پادری تھے اور دیگر جو مذہبی رہنما تھے، ان کے آپ سمجھے کہ ایک طرح سے پیٹ پہ لات جو ہے وہ اسلام نے ماری، کہ ان کی جو دکانیں ہیں وہ بند ہو گئیں، جو انہوں نے ڈھکوسلے شروع کر رکھے تھے لوگوں کو مذہبی دائرے میں گھیر کے۔ تو جب پادریوں کو اپنی جو وہ ساری چیز خطرے میں محسوس ہوئی، تو انہوں نے جھوٹے جو افسانے ہیں وہ گڑھے، اور ان کو اتنا گڑھ کے پیش کیا کرتے رہے گلی گلی محلے محلے، کہ یہ ساری صورتحال آج جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی، اور یہ کیونکہ کسی وقتی وبال یا کسی واقعے کے رد عمل کے طور پر انہوں نے یہ جھوٹے افسانے نہیں گڑھے، ایک منصوبہ بندی کر کے اہل مذہب ان کے بیٹھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہم کس طرح اس کے آگے بند باندھ سکتے ہیں، اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو کیسے روک سکتے ہیں۔ تو ان پادریوں کی کارستانیوں کا جو نتائج ہیں وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں جو ہے وہ اہل مغرب کی طرف سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور اس کا ایک وجہ یہ بھی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ عیسائی جو سرے سے مذہب کے انکاری ہیں، جو عیسائیت سے بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اس سے بڑھ کر سوچتے ہیں، وہ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی بات آتی ہے تو ان کی ذہنیت وہی 8ویں صدی کے جو پادری ہیں ان سے بلند جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور وہ اسی کا طرح کے جذبات جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے۔ چوتھی چیز کہ پچھلی 2 صدیوں کا اگر ہم دیکھیں تو وہ جو زمانہ ہے یہ مغربی امپیریلزم کا زمانہ ہے، آہستہ آہستہ کر کے مغرب کا جو نظام ہے معاشی اور سیاسی وہ پوری دنیا میں چھا گیا، اور جہاں جہاں اسے مزاحمت ملی، خاص طور پہ مسلمانوں کے ممالک میں، جب مسلمان ممالک ان کے غلبے میں آنا شروع ہوئے، تو ان کو جو ایک مذہبی طبقہ ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ مزاحمت ملی۔ ہر مزاحمت میں دینی جو ہے وہ روح کا فرما تھی، جہاں بھی تحریکیں چلیں ان میں اسلام کا رنگ نمایاں تھا، اور مذہبی شخصیات ہی اس کی جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئیں۔ تو اس صورتحال نے بھی ان کے جذبات کو بھڑکایا، اور ان کو لگا کہ ہمارے جو عزائم ہیں ان میں کے پھیلنے میں جو رکاوٹ ہے وہ اصل میں اسلام ہے، اور کیونکہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ الگ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ ہستی ہے جو اسلام کو پھیلانے کا باعث بنی، جس نے اسلام کی دعوت دی، تو اسی وجہ سے ان کے جذبات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ بڑھ اٹھے۔ 5ویں چیز جو اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں محسن انسانیت، جس کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب مغربی قومیں مسلمانوں کو غلام بنانے میں کامیاب ہو گئیں، تو یہاں پر ایک نفسیاتی پہلو بھی آیا کہ ایسی قوم جو کہ سیاسی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، تہذیبی تنظیمی ہر لحاظ سے مغلوب ہے اور ان سے پست ہے مغرب سے، تو ان کا دل اور دماغ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ کسی ایسی قوم سے جو زندگی کے اصول ہیں وہ آخذ کریں، یا ان سے رہنمائی لیں، یا اس ہستی سے رہنمائی لیں جس کو کہ وہ قوم جس کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے اپنا آقا سمجھتی ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب بنا کہ سارے جو اہل مغرب ہیں وہ اس
हद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझ ही नहीं सके, और नतीजतन गलत फहमियों जो वो पैदा हुई, और उन्हीं गलत फहमियों के नतीजे में वो एक मुस्तकिल बोगस का बायस बने। और आज हम देखते हैं कि अहले मगरब किस किस जो है वो घटिया तरीके से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो है वो हमले कर रहे हैं। तो इसमें हल भी इसका मुसलमानों के पास ही है। हमें ये करना होगा कि हम इस्लाम का जो आफाकी निज़ाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, सीरत है, हदीस हैं, वो अहले मगरब तक पहुँचाने का बायस बने। अल्लाह का पैगाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम में इतनी ताकत है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ़ उन तक वो बात पहुँचा दें कि असल चीज़ ये है, असल पैगाम ये है, इसको पढ़ें। आप तर्जमे वाला कुरान मजीद ही उन तक पहुँचा दें तो उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से मैं मेरे भाइयों को मज़ीद जो है वो मालूमात इस हवाले से मिली होंगी, और वो इरादा करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से जो ये गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको हर सतह पर हर तरीके से जो है वो नाकाम बनाएंगे। अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।